اوسط کی قریب قریب بچوں جو سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ اگلی صف کو مکمل کر لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے گھر مسجد نماز جمعہ کے لیے جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے لیے ذریعہ نجات اور سبب بنائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب باپ بیٹے دونوں نبی نے بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا شروع کی اور قرآن مجید میں کئی جگہ ان واقعات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو ابھی ہمارے سامنے شوال کا مہینہ شروع ہے۔ شوال فی ذی القعدہ فی ذی الحجہ، یہ مکمل 3 یا 2.5 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ یادیں اس میں موجود ہیں اور ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ان یادوں میں سے ایک یاد بیت اللہ کا، اللہ کے لیے حج کرنا اور بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے فرمایا، اے اللہ باری تعالیٰ، آپ نے ہمیں اپنا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے وہ تعمیر مکمل کر دی، لیکن تعمیر کرنے کے بعد کچھ ملبہ بچا ہے، یا ہمارے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کچھ سیمنٹ، کچھ اینٹ، کچھ گالا، کچھ مٹی اور کچھ چونا بچا ہے، کچھ کنکر، کچھ پتھر بچے ہیں، ان کا اب کیا کرنا ہے؟ لے جا کر کہیں دفن کر دوں، لے جا کر کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دوں؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے پوچھا، ان کو لے جا کر ہم کہیں دریا پانی میں بہا دیں؟ کیونکہ آپ کا گھر تعمیر ہوا ہے، بچی ہوئی چیز بھی آپ کے گھر کی تعظیم کی حیثیت رکھتی ہے۔
جب آپ کا گھر اتنا بڑا عظیم الشان ہے، لوگ وہاں یہاں سے آئیں گے تو بچی ہوئی چیز بھی وہ آپ ہی کے مشابہ ہو جائے گی، آپ کے گھر کے مانند ہو جائے گی۔ اب اس کی بے ادبی کسی سے، نہ مجھ سے ہو، نہ میری اولاد سے ہو، نہ کسی سے ہو، تو میں کیا کروں؟ لے جا کر پانی میں بہاؤں یا کہیں دفنا دوں ملبے کو، یا کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے خلیل، تمہیں اس کی کیا کرنے کی ضرورت نہیں، حتیم میں کعبۃ اللہ کے سامنے ان تمام گارے مٹی ملبے کو لا کر ایک جگہ جمع کرو، آگے میری قدرت جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے گی۔ لا کر حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے گارا مٹی، بچی ہوئی چیزیں جو بیت اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد جو کچھ بچا تھا، لا کر سب کا سب رکھ دیا اور اللہ سے فرمایا، اے اللہ، آپ نے جو ہمیں حکم دیا تھا وہ لا کر ہم رکھے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جو بچی ہوئی چیزیں تھی اس کے نیچے اپنا پر رکھا اور پر کے اوپر وہ تمام کا تمام بچا ہوا ملبہ اس پر رکھا، اور اس ملبے کو اٹھا کر سیدھے آسمانوں کی بلندی کی طرف حضرت جبریل چلنے لگے اور اپنا سفر کرنے لگے۔ اور جب آسمان کی بلندی تک گئے تو وہاں سے اپنے پر کو بکھیر دیا اور وہ جو ملبہ تھا اس کو بچا کر پوری دنیا کے اندر بکھیر دیا۔ یہ ملبہ کس چیز کا بنا؟ کس کا یہ تھا؟ اللہ کا۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سعودی عرب۔ کہاں ہے؟ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ بولتے نہیں، جب سمجھے نہیں، لیکن نہیں کر آج کہہ دیا، پسینہ زیادہ چھوٹ رہی۔ کہاں ہے؟ بولو جی، کہاں؟ پھر یہ کیا ہے؟ مسجدیں سب کے سب اللہ کے ہیں۔ بیت اللہ یہ بھی بے شک اللہ کا پہلا اور اصل گھر، وہ ماں ہے تو تمام دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اولاد ہیں۔ جس طرح اس کا ادب اسی طرح اس کا بھی، جس طرح اس کے دیکھنے کو ہم ثواب سمجھتے ہیں تو اس کو دیکھنے بھی، جس طرح ہم وہاں جانا سفر کر کے، مشقت بھرا سفر کر کے جانے کو ثواب سمجھتے ہیں تو ان کو بھی آباد کرنا، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ اصل اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، اس سے بچی ہوئی چیزوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مساجد کو بنایا۔ جو واقعہ میں نے بیان کیا ضعیف واقعات میں سے ہے، لیکن پھر بھی مقام عبرت ہے، اس لیے میں پیش کرتا چل جا رہا ہوں۔ حضرت جبریل آسمانوں کی بلندی پر ان چیزوں کو لے جائے اور لے جا کر اپنے پروں کو بکھیر دیے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اب گارا، مٹی، کنکر، چھوٹا موٹا پتھر یا تنکا زمین کے جس جگہ بھی وہ بیت اللہ سے بچا ہوا تھا گرا، انہی جگہیں پر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو تعمیر کروایا۔ دنیا میں اتنی جو مساجد ہمیں نظر آ رہی ہیں، میں نے کہا یہ اولاد ہیں، یہ بیٹیاں ہیں کعبۃ اللہ کی۔ کعبۃ اللہ اصل ماں ہے، اس سے بچی ہوئی چیزوں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان تمام کو تعمیر کروایا، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے آباد فرمایا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ ہی اصل گھر ہے؟ بے شک گھر ہے، اس سے کسی کو منع نہیں۔ بیت اللہ کی جتنی عظمت، جتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے، کاش اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مساجدوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو رمضان کے گزرنے کے بعد ایک ہفتہ بھی گزرا ہے۔ کب عید ہوئی؟ جمعرات کو عید ہوئی۔ آج کون سا دن؟ تب سے لے کر اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان آیا تھا کیا نہیں آیا تھا، کیونکہ مسجد تو رمضان میں پھول معلوم ہوئی تھی۔ وہ ماحول اچانک ختم ہو جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی کو 3 دن کی بھی عادت لگ جائے تو اب وہ فوراً نہیں چھوٹتی، لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، رمضان میں تو مسجدیں کچاکچ بھری ہوئی تھی، صبح سے لے کر 5 نمازوں میں، تراویح میں، سحری میں، افطاری میں، باقی آرام کرنے کے تعلق سے، لیکن کیا عید کا چاند نظر آیا؟ عید کی نماز ہم نے پڑھی، اس کی ظہر سے اب تک مسجد پھر بھی فل ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جمعہ کی حالت میرے سامنے اور آپ کے سامنے
موجود ہیں۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ وہم و گمان بیٹھا ہے کہ اللہ کا گھر فقط کعبۃ اللہ ہے، باقی مسجدیں ہمارے گھروں کی طرح عام گھر ہیں، تو اللہ معاف فرمائے یہ ہم بہت بڑے وہم و گمان کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی لیے ہم سے مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور بے ادبی ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان کو اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی اور طاقت اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ گویا ہم اپنے اس عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان نہ اللہ پر، کیونکہ مسجدوں کو ہم آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، ویران دن بدن کرتے جا رہے ہیں۔ ہم زبان سے نہیں تو اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ہم ایمان نہیں رکھتے، قیامت پر ہم ایمان نہیں رکھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ نہیں پڑھتے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے تمام طاقتوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے ہم نہیں ڈرتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے انما یامر، یہ یامر کو جو لفظ ہے اس کے اصل معنی ہوتے ہیں لغت کے اعتبار سے تعمیر کرنا، اور اصطلاح شرع میں جہاں تعمیر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی یامر سے مساجدوں کو آباد کرنے کا مطلب اور ترجمہ بھی بنتا ہے۔ یعنی ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان فرما دیا، مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی اہمیت ہے اور مسجدوں کو تعمیر کرنے کی بھی اہمیت ہے۔ اب ہمارا یہ جمعہ کا بیان ہمارے مسجد میں عالی شان مسجد میں ہو رہا ہے، تو اس بیان کا مطلب، اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا، یہ ہم تمام ایک سمبا کے جامع مسجد مرکز والوں کے ذمے ضروری اور بہت ضروری ہے۔ مسجدوں کو ویران کر کے ہم مسجدوں کی بد دعا لے رہے ہیں۔ ہم نے کئی علماء اور کئی کتابوں میں یہ پڑھنے میں آیا ہے، جس محلے کے سامنے مسجد موجود ہو اور وہ محلے والے اپنے مسجد کو آباد نہیں کرتے تو مسجد پورے گاؤں، پورے محلے، پورے بستے والوں کے لیے بد دعا دیتی ہے۔ جس طرح تم لوگوں نے مجھے برباد اور ویران کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی ایسے ہی برباد اور ہلاک کرے اور ویران کر کے رکھ دے۔ لیکن آج مسجدوں کی اہمیت اللہ معاف فرمائے ہمارے دلوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بناتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث دوسرے تھوڑے الفاظ کے ساتھ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من بنا مسجدا لوجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں عالی شان محل تعمیر فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت حضور فرماتے ہیں من قفص شاتن، جو اللہ کا گھر ایک چڑیا ہوتی ہے، اس کا نام مجھے فی الحال دھیان میں نہیں آ رہا، ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندے کے یا ایک چڑیا کے گھونسلے کی مقدار بھی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان اور حیثیت کے موافق جنت میں ویسا محل۔ ہم اپنی شان کی کیسے بنائیں گے تو چھوٹی موٹی مسجد بنائیں گے جو ہمارے اعتبار سے عالی شان معلوم ہوتی ہے، لیکن چھوٹی ہوگی اللہ اس کا اتنا بڑا اجر اور ثواب نصیب فرمائیں گے کہ جنت میں اپنی حیثیت اور اپنی شان کے موافق اللہ تعالیٰ بنانے والے اور آباد کرنے والے کے لیے کیا تعمیر کروائیں گے؟ گھر اور جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے۔ ہم اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق
ان تمام جہاں تعمیر کا مسئلہ بنانے کا لفظ جملہ اختیار کر رہا ہے، وہاں تعمیر یعنی بنانا بھی آتا ہے اور مسجدوں کو آباد کرنا بھی شامل ہے۔ ہم تمام مل کر مسجد کو آباد کریں گے تب بھی اللہ تعالی ہمیں ثواب نصیب فرمائیں گے، انفرادی محنت کریں گے تب بھی ثواب نصیب فرمائیں گے، اجتماعی مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کریں گے ان تمام کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر مان لیتے ہیں کسی وجہ سے ہم محنت کرتے کرتے تھک گئے اور کوئی مسجد آنے کے لیے تیار نہیں، تو اب مجھے اپنا من اور اپنا دل چھوٹا کر کے اپنے گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں خود آ کر مسجد میں نماز پڑھوں، ذکر و اذکار کروں، قرآن مجید کی تلاوت کروں، جماعت کا اہتمام کروں۔ انفرادی اجتماعی تو کرنا ہی کرنا ہے، اجتماعی کی شکل نہ بنتی ہو تو انفرادی اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کو آباد کرنے کی کوشش اور محنت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انفرادی محنت کو قبول کر کے دنیا میں بھی اس کا ثواب نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا ثواب دے دیں گے۔ لیکن آج مسلمان کیوں کیا ہوا کیا معلوم، مسجدوں سے یا تو محبت ہم مسلمانوں کا اب نہیں رہی، اس وجہ سے مسجدیں دن بدن صبح میں بھی دیکھے تو دیر صف، دوپہر میں بھی دیکھے تو دیر صف، عشاء میں بھی دیکھے تو دیر صف، اور جمعہ بھی دیکھے تو کتے صف، ارے ایک صف پڑھ لیا جمعہ میں آگے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر دنیا میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی حالت الٹی ہو چکی ہے، ہمارا زیادہ تر وقت بازاروں میں گزر رہا ہے اور کم سے کم بلکہ نہیں کے برابر کہاں گزر رہا ہے؟ اور وہاں صحابہ کی حالت یہ تھی، صحابہ کا زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزرتا تھا اور کم سے کم وقت بازاروں میں گزرتا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ، صحابہ اکرام کو نہ دنیا کی خرید و فروخت اللہ کی ذکر سے، مسجدوں کو آباد کرنے سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے مانے نہیں ہوتی۔ صحابہ فی بیوت اذن اللہ، مسجدوں کی شان و شوکت اور مسجدوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ صحابہ کو تم ہمیشہ مسجدوں کے اندر ہی دیکھا ہوا پاؤ گے، صحابہ تمہیں مسجدوں کے اندر ہی زیادہ تر اپنا وقت گزارتے ہوئے ملیں گے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مسجدوں کو آباد کرنے کی خود آئے نمازوں کے لیے، خود آئے جماعتوں کے لیے، خود آئے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، انفرادی بھی آباد کرنے کی محنت کرنا ہے اور اجتماعی بھی آباد کرنے کی محنت کرنا ہے۔ میں ایک بات واقعہ سمجھاتا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں یا کسی بصرہ کوفہ کے علاقے میں جہاں ان کی حکومت تھی، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہارون رشید حکومت کے پیسے سے عالیشان مسجد بنائیں، کسی کو 1 روپیہ چندہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اب انہوں نے حکومتی نمائندگی ہونے کی حیثیت سے عالیشان مسجد کسی سے 1 روپیہ چندہ لیے بغیر بہترین عالیشان مسجد کھڑی۔ جب مسجد کا افتتاح اور بسم اللہ کرنے کی نوبت آئی تو رات میں انہوں نے خواب دیکھا ہارون رشید کے نام کا ایک بہت عالیشان محل اللہ نے بنایا ہے جنت میں۔ ایک تو محل دکھایا گیا اور دوسرا جنت دکھائی گئی۔ 1-2 باتیں سمجھنے کی کہ جنت بھی مل رہی ہے اور جنت کا محل بھی کس لیے مل رہا ہے؟ مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کو تعمیر کرنے کی برکت سے۔ اب انہوں نے محل دیکھا، لیکن قریب ہی میں ایک اور اسی طرح کا بہترین محل دیکھا جو ہارون رشید کے محل کے برابر ہے اور ہارون رشید کے محل کے طور و طریق پر بنایا گیا ہے۔ فرشتوں سے انہوں نے پوچھا میرا تو محل سمجھ میں آیا، میں نے اپنا پیسہ لگا کر اللہ کا گھر تعمیر کیا اور حضور کی احادیث بتاتی ہیں جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں، لیکن اب میرے علاقے میں میری جیسی مسجد باندھنے والا کوئی اور شخص ہے
جس کے لیے اتنا بڑا محل بنایا گیا، اس پر فلاں عبداللہ کا نام لکھا گیا ہے، تو فرشتوں نے کہا فلاں شخص جس کا نام عبداللہ محل کے اوپر لکھا ہے وہ فلاں محلے میں، فلاں بستی میں اور فلاں گھر میں رہتا ہے، جاؤ تحقیق کرو، تمہیں معلوم پڑے گی کہ تمہارے ہی محل کی طرح اس کا محل کیوں تعمیر کیا گیا ہے۔ ہارون رشید صبح ہوتی ہی نماز پڑھ کر صبح اس کے گھر چلے گئے اور پوچھا میں نے رات میں تمہارا بھی محل جنت میں دیکھا، اپنا بھی محل دیکھا، لیکن میرے محل کے ساتھ تمہارا محل ہے، مجھے اعتراض اور سوال ہو رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو فرشتوں کی طرف سے مجھے یہ آواز آئی تم سے جا کر پوچھو، تمہیں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، سچ سچ بتانا، کچھ نہ چھپانا، کیا تم نے مسجد کہیں بہترین یا چھوٹی موٹی مسجد کہیں تعمیر کی ہے؟ اس مزدور شخص عبداللہ نے کہا حضرت آپ تو بادشاہ وقت ہیں، آپ کے سامنے کیا چھپانا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، 1 روپیہ چندہ بھی مسجد کا کہیں نہیں دیا، لیکن جس جگہ آپ عالی شان مسجد تعمیر کر رہے تھے میں اپنے گھر ایک بالٹی لے کر آ رہا تھا، وہ بالٹی میں نے آپ کے وہاں رکھ دی کہ یہ بالٹی اللہ کے گھر تعمیر کرنے میں استعمال ہوتی رہے، بس یہ اخلاص کا نتیجہ ہے، میں نے کچھ نہیں دیا، چھوٹی موٹی بالٹی پانی بھرنے کے لیے گارا مٹی میں استعمال ہونے کے لیے دی، تو اللہ نے میرا محل بھی وہاں۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جو اپنی حیثیت کے مطابق مسجد تعمیر کرے یا اپنی طاقت کے اعتبار سے مسجد کو آباد کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں محل نصیب فرماتے ہیں۔ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ایک تشبیہ ہے، ورنہ ایسی مسجدیں نہیں ہوتی، مسجد عالی شان ہو، چھوٹی ہو، کنبے برادری کی حیثیت جیسی بھی ہو، ہم اخلاص کے ساتھ اسے آباد کریں گے، تعمیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں جنت میں نصیب فرمائیں۔ لیکن کیا آج مسلمانوں ہمارے گاؤں کی ہی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی دنیا کی حالت یہ ہوتی چلی جا رہی ہے، دن بدن مسجدیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور مسجدوں کی بد دعائیں نوجوانوں کو بھی لگ رہے ہیں، بوڑھوں کو بھی لگ رہے ہیں، مردوں کو بھی لگ رہے ہیں اور عورتوں کو بھی لگ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ شاید آج کے زمانے میں جتنی کاہلی اور سستی مسجدوں کے تعلق سے ہم لوگوں سے ہو رہی ہے، کسی اور سے ہو رہی ہو شاید بتا نہیں سکتے۔ اوروں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں دھڑا دھڑ تعمیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور عالی شان بنا رہے ہیں اور اسے سنوار بھی رہے ہیں اور اسے آباد بھی۔ میں خود دکھانے کے لیے تیار ہوں آپ کو، اس سے پہلے کتنے تھے اور اب کتنے ہیں، اور اب وہ پہلے کے مقابلے میں اور بھی آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری 3 مسجدیں پہلی کے پہلی ہیں، پہلے آباد کرنے والے لوگ تھے، اب ویران کرنے والوں کی تعداد مولانا بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور مسجدوں کے تعلق سے ایک غلطی خاص طور پر ایک سنبے میں 1-2 غلطیاں ہم سے یہ ہوتی ہیں، مسجدوں کی ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال ہم نہیں کرتے۔ باطنی صفائی مطلب یہ کہ مسجدوں کے اندر گالی گلوچ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلیاں نہ ہو، مار پیٹ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کفر اور شرک کی باتیں نہ ہو، وہ ہمارے یہاں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اس کو بھی پاک کرنا، صاف کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اور مسجدوں کی ظاہری صفائی سے مراد یہ ہے مسجد میں کہیں بال گرا ہے، کہیں کسی وجہ سے کچرا گرا ہے، تو اب یہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کام فقط کا فقط مؤذن صاحب کا ہی، صحیح نہیں، دکھا ہمیں تو ہم بھی ساتھ اٹھائیں گے۔ کہیں کسی ضعیف روایت میں ہم نے پڑھا اگر کسی کو مسجد میں تنکا بھی دکھے اور وہ اٹھا کر لے کر جیب میں لے کر چلے جائے تو مسجد کے ایک تنکے کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ جنت میں ایک حور نصیب فرماتے۔ کیا دیتے ہیں؟ کہاں یہ تنکا اور کہاں حور، لیکن وہ ہے۔ روایتوں کے اندر یہ باتیں، اقوال کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں دیکھے کو بولوں کو مجھے چین نہ پڑے، کو بھا چلنا، اور کو ہمیں بڑبڑوں مسجد میں آ کر یہ ہم ایک سمبا والوں کی اس مسجد کے ایک عام حالت بن گئی۔ اور دوسری ایک غلطی ہم مسلمانوں سے مسجد کے تعلق سے یہ ہوتی ہے، مسجد میں ہم اپنے گھروں میں تو چپ چاپ رہتے ہیں، جورو بچوں سے ڈر کر، بیٹوں سے، بہوؤں سے، پوتروں سے، نواسوں سے ڈر کر، لیکن مسجد میں آئے کیا ذرا ادھر کا ادھر معلوم پڑا، کو رٹے چڑھاؤں اور کو بول کو سناؤں۔ یہ ہم مسلمانوں کے، ہم گاؤں والوں کی
مسجدوں کے تعلق سے ہمیں صبر نہیں، گھر کے تعلق سے بہت صبر. کسی وجہ سے لیٹ بھی گئے تو پنکھا کی چالو ہوا نہیں، مؤذن صاحب کو 10 بار پوچھیں گے، امام صاحب کو 20 بار پوچھیں گے. جو آدمی کمیٹی کے آدمی ان کو 40 بار ہمیں پوچھنا ہے. ابھی ایک مجلس تھی علماء کی، وہاں میں گیا تھا تو جماعت سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد کے پنکھے اے سی وغیرہ چالو تھی. وہ دیکھو اور قوم کی حالت دیکھو، چالو تھے. اذان کے وقت اچانک لیٹ گئی تو لیٹ ایسی گئی کہ مکمل جماعت اور سنت نوافل ہونے تک وہ لیٹ نہیں آئی. اب ہو سکتا ان کے وہاں بھی کوئی نظام ہو، بیٹری وغیرہ کو پنکھے وغیرہ لگ سکتی ہے اور لگائی نہیں گئی ہوگی. اب کسی کی زبان سے، اور وہ علماء کی مجلس تھی، عوام میں آئی تھی، مسجد بڑی تھی، پوری کی پوری مسجد کچا کچ بری ہوئی تھی. جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو آم کی گرمی اور زیادہ نکلتی. اب پسینہ بھی نکل رہا تھا لیکن کسی کی زبان سے اف کر کے لفظ نہیں نکلا کہ پنکھا لگا نشیگا. اور ہماری حالت کیا، پنکھے اسی سب لگے ہچے، اور جماعت کے وقت لیٹ گئی کراتا کھیلنے کا شروع کرتے ہیں. بعد میں حالانکہ سب معلوم ہونے کے بعد، جماعت ہونے کے بعد ہمیں باتیں شروع کرتے ہیں، کیا لگائے نکلے کیا آج، حالانکہ معلوم ہے لگائے سر. یہ باتیں ہماری، یہ ہماری مسجد کے تعلق سے ختم کرنے کی اب ضرورت ہے. باتیں بڑھ رہی ہیں. اور آخری چیز یہ کہ جمعہ کا جو ڈبہ رکھا گیا ہے وہ اس تعلق سے رکھا گیا ہے کہ ہم اپنا حق سمجھ کر مسجد میں للہ رقم جمع کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ ہم نے ہفتہ بھر یا جب بھی جمعہ کی نماز وغیرہ میں آئے تو پنکھا استعمال کیا، مسجد کی جگہ استعمال کی، مسجد کی اے سی استعمال کی، باتھ روم استعمال کیا، پانی استعمال کیا. تو ہماری تھوڑی بہت حیثیت کے اعتبار سے اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے، ورنہ آج کل کے اعتبار سے 10 یا 20 یہ بھی کم ہوتے ہیں. لیکن ہمارے مسلمانوں کی حالت گاؤں کیا دیکھنے میں ملتی ہے. تو آتے وقت 5 روپے جیب میں ہیں کیا دیکھتے، 5 روپے ہچے تو وہاں کون دکان والا دکان کھلا ہے کیا دیکھتی، 5 روپے کی بھی چھٹے کرواتے. کائے کے کرتے کی چھٹے کرتے ہوئے بھی 2 کا بندہ آنے لایا، 1 روپے کے بندے آنے لائے تو 1 روپے کے 2 ڈال کو آواز زیادہ کرنے کی ہمیں کوشش کرتے. اور کی لائٹ بل بڑی اور کی یہ ہوا، مطلب ہم مسجد کا ادب کا احترام بھی نہیں کر رہے. مسجد کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اسے نبھانے کے لیے تیار نہیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبانوں پر تالا بھی ہم لوگ لگانے کے لیے تیار. اللہ معاف فرمائے. یہ مسجدوں کے تعلق سے ہماری مسجد، ہمارے گاؤں کی جامع مسجد مرکز کی کوتاہیاں ہیں. جہاں ہم اپنے گھروں کے اعتبار سے سدھر رہے ہیں تو وہاں مسجدوں کے اعتبار سے سدھرنا عام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری. اور کیا رمضان ہمارا گزرا، کیا تب سے مسجد ویران ہو کر بد دعا کی ہوئی معلوم پڑ رہی ہے. اللہ معاف فرمائے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ، اذان ہو گئی تو مسجد میں آؤ، نمازیں پڑھو، پھر تمہیں کوئی روکنے والا چلے جاؤ. اللہ نے تمہیں وقت اور فرصت دیا ہے تو تعلیم میں بیٹھو، قرآن مجید کی تعلیم کرو. جماعتیں دوسرے سے یہاں آئیں گی، یہاں سے جماعتیں دوسروں طرف جائیں. جتنے یہ اعمال ہیں دعوت وغیرہ کے مسجدوں کے، ان کو کرتے رہنا. یہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور مسجدوں کو بنانا ہے. اس سے مسجدوں کی محبت پیدا ہوگی. چھوڑتے چلے جائیں گے چلے جائیں گے چلے جائیں گے، 2-4 لوگ رہیں گے، پھر مسجد پورے محلے والوں کے لیے بد دعا دے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے اور مسجد کو آباد کرنے کی محنت اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.